ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اپنے 3 روزہ دورے پر بیجنگ کے اندر موجود ہیں۔ چائنا کے صدر زی جن پنگ کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر ایک بات تو کلیئر کٹ ہوئی ہے کہ اگر ایران نیوکلیر ویپنز بناتا ہے تو چائنا کبھی بھی اس کی نندا نہیں کرے گا، کبھی بھی اس کی مذمت نہیں کرے گا، بلکہ اس کو سپورٹ کرے گا۔ اور ساتھ ہی زی جن پنگ نے اپنے ایک پریس کانفرنس کے اندر کہہ دیا کہ دیگر ملکوں کی طرح ایران کو بھی پورا حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے، جتنا مرضی چاہے ہتھیار کا کھیپ بنائے، میزائل بنائے، یہ ایران کی ساورینٹی کے لیے بہت بڑی ایک سپورٹ ہوگی۔ رشیا کے بعد چائنا وہ واحد ملک ہے جو ایران کی سپورٹ میں نیوکلیر ویپنز کو لے کر سامنے آیا ہے۔ ناظرین اکرامی، آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ کو چڑھانے کے لیے یہی صرف کافی ہے کہ چائنا اور رشیا اب ایران کے نیوکلیر ویپنز کو سپورٹ کرنے شروع کر دیے۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ تائیوان کے معاملے کو لے کر چائنا کے ساتھ ڈائریکٹ بھیڑنے کو تیار ہے، لیکن ساتھ ہی ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی دوستی چائنا کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے۔ چائنا امریکہ کے خلاف ایران کا استعمال کر سکتی ہے۔ آبنائے ہرمز کے اندر امریکہ کی چوک پوائنٹ ہے، وہاں پر امریکہ کی ٹریڈ جو ٹریلینز ڈالر کی سالانہ ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے چائنا ایران کو بھڑکا سکتا ہے اور اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ خبر یہی ہے کہ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ہم چائنا کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایران کے ڈرون ٹیکنالوجی کے اندر انویسٹ کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، چائنا اپنی ڈرون ٹیکنالوجی اور اپنی انویسٹمنٹ لے کر ایران کے ڈرونز کے اندر انویسٹ کرتا ہے تو یہ ایک لیتھل قسم کے ڈرونز بن جائیں گے۔ حال فی الحال کے اندر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ اپنے الائز اور اتحادیوں کو دوبارہ ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے امریکہ کے نائب وزیر دفاع جو ہے وہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہیں اور سعودی عربیہ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایران، چائنا، رشیا کے ساتھ کبھی بھی ہاتھ نہ ملائے۔ اور ساتھ ہی سعودی عربیہ سمیت دیگر GCC ممالک کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران تو آپ کا بڑا کٹر دشمن ہے۔ وہیں آج برطانیہ نے یونائٹڈ نیشن کے اندر، سیکورٹی کونسل کے اندر ایک قرارداد جمع کرائی ہے اور قرارداد کے اندر یہ کہا ہے کہ ہماری نیوی یعنی برطانیہ کی نیوی نے پرشین گلف کے اندر کارروائی کی ہے اور کارروائی کر کے ایران کے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کو سیز کیا ہے، اور یہ وہ ہتھیار تھے جو یمن کی طرف جا رہے تھے اور یمن نے ان ہتھیاروں کا استعمال سعودی عربیہ کے خلاف کرنا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ امریکہ اور برطانیہ کس طریقے سے ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑانے کی بات چیت کر رہے ہیں۔ اور آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ چائنا کے مڈل ایسٹ میں پنجے گاڑنے کے بعد اب امریکہ کی چھٹی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کوئی بھی عرب ممالک امریکہ کے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ امریکہ نے ایک پالیسی لانچ کی ہے، پالیسی مڈل ایسٹ کے ممالک کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پالیسی کے اندر یہ کہا ہے کہ امریکہ ہر عرب ملک کو خطرناک قسم کے ویپنز دے گا، اور امریکہ نے اپنی اس پالیسی کا آغاز عراق سے کیا ہے اور عراق کو کہا ہے کہ آپ سوویت عراق کے جو جہاز ہیں وہ آپ چھوڑ دیں، ہم آپ کو F-16 F-35 جہاز جیسے خطرناک جہاز دے سکتے ہیں، اور ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ MI ہیلی کاپٹر کو چھوڑ کر اپاچے ہیلی کاپٹر امریکہ عراق کو دے سکتا ہے۔ اور یہی خبر اب دیگر عرب ممالک کے لیے بھی ہے کہ متحدہ عرب امارات چاہے تو وہ امریکہ سے ہتھیار پرچیز کر سکتا ہے۔ سعودی عربیہ سے بھی یہی مانگ کی جا رہی ہے کہ وہ ہمارے ہتھیار پرچیز کریں، رشیا کے ہتھیاروں کو خیر بات کہیں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جب بائیڈن سرکار اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات خراب ہوئے تھے تو سعودی عربیہ نے امریکہ کے سارے ویپنز اور ان کے فوجی اہلکار واپس کر دیے تھے، اور اب چائنا، ایران اور رشیا کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے امریکہ کے لیے درد سر بن گئی ہے۔ اور امریکہ نے یہ کہا ہے کہ ہماری مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی فوجی اڈے ہیں اس پر چائنا اور ایران کے جو دیگر الائز ہیں یہ حملہ کر سکتے ہیں۔